السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول ود منی۔ کرنا تو میری حفاظت بائی تحریم فاطمہ کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ میں جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ابھی بھی ناول رہتا ہے، 5 سے 6 ایپیسوڈ مزید لگیں گے۔ جب تک کے لیے آپ لوگ جلدی سے مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن ملتی رہے آگے کے ایپیسوڈ کی بھی۔ آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں۔ اپنے سامنے پھیلے ڈاکومنٹس کو وہ تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ منہ پہ اس کے سنجیدگی اور غصہ بس گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ وہ ساری چیزوں کو دور ہٹاتی نروٹھے پن سے بولی تھی، اگر تم راضی نہیں ہوئی تو میں تم سے بات کرنا ختم کر دوں گا ہیام۔ دامن کے لہجے و انداز میں ضد تھی۔ اس سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے؟ وہ جی بھر کے ناراض ہوئی تھی۔ ہاں تو پھر میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اٹس اوکے، تمہارا جیسا دل کرتا ہے ویسا کرو۔ وہ بیڈ سے اٹھتا کاغذات لے کر بولا تھا۔ نہیں نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا ہیام، وہ سنبھل کے بولا تھا، لیکن ٹارچر آپ بہت کرتے ہیں اور تنگ بھی۔ وہ ڈاکیومنٹس لیتی سائن کرتی بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک درد تھا کہ وہ یہ سب نہیں چاہتی، لیکن دامن کی ضد پہ اس نے ہار مان لی تھی۔ صبح کے بعد اب وہ گھر آیا تھا اور اس نئی ضد پہ وہ اٹل سا تھا جیسے یہ ضروری چاہتا ہو، لیکن ٹارچر آپ بہت کرتے ہیں اور ایکچولی تمہیں تنگ کرنے کی صرف اجازت مجھے ہے تب ہی۔ ڈاکیومنٹس واپس لے کر وہ بولا تھا، کیا میں کبھی آپ کو تنگ کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مضبوطی سے بولی تھی، دیکھو ہیام۔ وہ فائل برابر میں رکھتا اس کے ہاتھ تھام کے سنجیدہ ہوا تھا۔ ہیام کو لگا تھا کہ شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ ہسبینڈ وائف میں کچھ بھی فارمل اور پرسنل نہیں ہوتا۔ اگر تم مجھے تنگ کرنا چاہتی ہو تو یہ حق تمہیں بالکل ہے۔ جب یہ بندہ تمہارا ہے تو تنگ کرنے کا حق بھی صرف تمہیں ہے، اور میں تمہارا کون ہوں؟ سنجیدگی سے وہ شرارت پہ اتر آیا تھا۔ آپ کو پتا تو ہے کہ کون ہے؟ وہ جھجک سی گئی تھی۔ میں بھولنے لگا ہوں، اگر تم یاد دلا دو تو میری یادداشت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بھی وہ شاید اسے چھیڑ رہا تھا۔ ابھی ہیام اس کو کچھ کہتی ایک دم دروازہ نوک ہوا تھا اور وہ پیچھے ہوا تھا۔ ویٹ اے منٹ، اس کے ہاتھ چھوڑ کے بولا تھا۔ یس کم، اس نے باہر آنے والے کو اجازت دی تھی۔ ہیام بھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ملازم آیا تھا اور دامن کو ایک پارسل دے کر گیا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ سنا ہے کہ اگر بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ دو تو وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھتی ہے۔ وہ باکس اسے تھما کر بولا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ باکس لے کے اسے گفٹ ریپر سے آزاد کرنے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ اب اسے ہمیشہ سنبھال کے رکھنا بیوی۔ بیڈ پہ کوہنیوں کے بل لیٹتا وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ہیام انسنی کر کے باکس پہ سے ریپر ہٹا چکی تھی، لیکن باکس کو دیکھ کے وہ چونک کے دامن کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر سے وہ ہکلائی تھی، آف کورس، لیکن میں یوز نہیں کروں گی اسے، وہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ بس ایسے ہی۔ اس کے چہرے پہ اجنبیت برسنے لگی تھی، لیکن وہ اس سے واقعی ڈرنے لگی تھی۔ اوکے بٹ اسے اپنے پاس تو رکھ سکتی ہو نا۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں کال بھی تو کروں گا، تو بات کیسے ہوگی اگر تم یہ نہیں لوگی تو؟ وہ اسے سمجھاتا بولا تھا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ وہ 1 منٹ میں ہی ہراساں ہو گئی تھی اور اس کے جانے کا سن کے اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ کراچی یار، وہ مطمئن سا بولا تھا۔ کہ کیوں؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیونکہ میری جاب ادھر ہی ہے تب ہی، پتہ تو ہے تمہیں۔ دامن کو اس کے بچوں جیسے سوال کچھ اچھے نہ لگے تھے، اور میں پر امید نظروں سے اس نے دامن کو دیکھا تھا اور بے دھیانی میں موبائل کا باکس دور رکھ کے دامن کے ہاتھ تھام کے بولی تھی، جانیا تم یہیں موم اور ڈیڈ کے ساتھ اسٹے کرو گی؟ وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ نہیں، میں آپ کے بغیر اکیلی یہاں نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہلا تھا، ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ یار تمہارا ایڈمیشن بھی تو یہیں کروایا ہے، میں آتا رہتا ہوں یہاں۔ ڈونٹ وری، وجیہہ ہے نا، وہ تمہیں اکیلا نہیں ہونے دے گی۔ آنکھوں سے پہلتے آنسو وہ اس کے گالوں سے صاف کرتا بولا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر جذباتی ہوگی۔ اوکے، وہ اس کے ہاتھ چہرے پہ سے جھٹکتی بولی تھی۔ کیا یہ سب وہ اب بتا رہا تھا اسے یا مذاق کر رہا تھا؟ اسے سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ ایک دم بیڈ پہ سے اٹھی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ دامن کو بغیر دیکھے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ بھاگتی ہوئی وہ سیڑھیاں عبور کر گئی تھی، جبکہ دامن ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ کتنی آوازیں اس نے ہیام کو دی تھیں، لیکن اس نے انسنا کر دیا تھا۔
وہ لون میں آ کے چلتی ہوئی گھر کی بیک سائڈ پہ بنے گارڈن میں آ گئی تھی۔ بینچ پہ بیٹھ کے وہ اپنا پسندیدہ مشغلہ رونے کا شروع کر چکی تھی۔ وہ شاید دامن سے دور رہنا چاہتی تھی، تبھی وہ گھر کے بجائے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ پاؤں بینچ پہ رکھ کے، ہاتھ پاؤں کے گرد باندھ، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے، وہ تیزی سے رونے لگی تھی۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ تانیہ بیگم جو کچن سے نکل رہی تھی، حیام کو باہر جاتا دیکھ کے وہ بھی رات میں انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ دامن کی لاپرواہی انہیں نہیں اچھی لگی تھی۔ اس وقت تو وہ باہر جانے سے سب کو منع کرتی تھیں، جبکہ حیام تو لون کے بجائے گھر کے پیچھے آ گئی تھی۔ یہ حصہ سنسان رہتا تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے تو یقیناً اس کے پاؤں رک جاتے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی۔ حیام ڈیٹ بنی ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ تانیہ بیگم اس کے قریب بینچ پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ حیام کیا ہوا ہے؟ اس بار وہ لہجے میں پیار سموئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ان سے ذرا سا دور کھسک کے چہرہ اٹھا کے وہ خفا خفا سی بولی تھی، جیسے سب سے ناراض ہو، جبکہ تانیہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنی سمت کیا تھا۔ حیام نے ایک نظر انہیں دیکھ کے نظریں چرائی تھی اور چہرہ صاف کیا تھا، جو مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ تانیہ بیگم اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس اندھیرے میں بھی چمکتا دمکتا چہرہ، ریشم جیسے بال جو اس کے کندھے اور چہرے پہ پھیلے ہوئے تھے، بڑی بڑی روشن آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، سیاہ لمبی گھنیری پلکیں، لرزتے ہوئے سرخ ہونٹ، وہ محبوس سی ہو گئی تھی۔ دامن نے کچھ کہا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کے اپنی طرف متوجہ کرتی بولی تھی۔ نہیں۔ پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آپ کے ڈیڈ کو بلاؤں یا وہ دیکھ لیں گے آپ کو پھر؟ وہ اس کا رخ پھیرنا بڑی مشکل سے برداشت کر گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ حیام کو ان کا یہاں بیٹھنا اچھا نہ لگا تھا۔ نہیں، ڈیڈ کے نام پہ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کتنی ٹھنڈ ہے اور آپ ایسے ہی بیٹھی ہیں؟ وہ اپنی شال اتار کے اس کے گرد ڈالتی بولی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہی ٹھنڈ، آپ واپس لے لیں، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اب وہ آواز کے بجائے دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں بیٹیاں نہیں روتی ہیں، اور آپ وجیہہ کو دیکھ لیں، وہ کبھی آپ کو روتی نہیں ملے گی۔ آپ کو میں نے ہر بار جب بھی دیکھا ہے اس طرح ہی روتے دیکھا ہے، ایسا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں شوق سے نہیں روتی ہوں، آپ کا بیٹا مجھے رلاتا ہے۔ وہ نمی سے بھری آنکھوں سے ان کو دیکھتی ہوئی افسردگی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ بلا کے تاثرات نمایاں تھے۔ میرا بیٹا؟ تانیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ دامن آپ کو رلاتا ہے؟ وہ ایک دم سے مسکرائی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ ان کو مسکراتا دیکھتی بدگمان ہونے لگی تھی۔ آپ نے میرے بیٹے کو چنا ہے تو اب انہیں برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ وہ تھوڑا سا خود سر ضدی ہے، لیکن وہ آپ کو رلا بالکل نہیں سکتا، ڈیم شیور۔ حیام خاموش سی ہو گئی تھی۔ اب آپ بتائیں کیا کر دیا دامن نے جو اس طرح آپ یہاں ہیں؟ اس کا ملائم سردی سے ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھام کے وہ بولی تھی۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا۔ نہ جانے حیام میں کیا تھا کہ وہ اس کی طرف ایک دم کھنچتی چلی گئی تھی۔ اس کا رونا انہیں اچھا نہ لگ رہا تھا۔ یار موم، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ رونے کی مشین ہے، آٹومیٹیکلی یہ کام شروع ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیں۔ دامن نہ جانے کب سے وہاں تھا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ قریب آ گیا تھا۔ سدھر جاؤ دامن، وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی تھی۔ موم، سدھرا ہوا ہی ہوں، آپ کی بہو تھوڑی سی بگڑ رہی ہے اب، وہ حیام کے برابر میں ہی بیٹھتا بولا تھا اور اس کے کندھوں پہ سے شال اتارتا تانیہ بیگم کو واپس دیتا بولا تھا۔ اندر آئیں دونوں فوراً، ڈنر ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ دامن کو دیکھ کے وہاں سے اٹھ گئی تھی اور تحکمانہ انداز میں بول کے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ حیام وہاں سے اٹھی تھی اور جانے لگی تھی۔ دامن کے ساتھ بیٹھنے کا اس کا بالکل دل نہیں تھا۔ کیا ہے بی بی؟ اس کا ہاتھ تھام کے وہ بولا تھا۔ وہ کھڑی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں تھی کہ دامن نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام کے اس کو گود میں بٹھا لیا تھا کہ حیام کی پشت دامن کے ساتھ لگی تھی، جبکہ دامن نے اپنا چہرہ حیام کے کندھے پہ رکھا تھا۔ حیام کی تو آنکھیں ہی اصل معنوں میں کھل گئی تھی جب دامن کے دونوں ہاتھ اسے اپنے پیٹ پہ محسوس ہوئے تھے۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ بولو نہ جانیا، یہ کوئی نیا لفظ پکڑ کے ملایا تھا، لیکن حیام لاچار سی سہ رہی تھی۔ آپ ہٹ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ حد سے زیادہ گھبرائی تھی۔ اس ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے سے آنے لگے تھے۔ کمرے میں چلیں یا یہاں ٹھیک ہے؟ ویسے یہ بینچ بھی کافی مزیدار لگ رہی ہے، تبھی تم کمرے سے یہاں آئی تھیں۔
وہ اس کے عمل پہ چوٹ کرتا بولا تھا، جبکہ ہیام کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس کا رونا اب گھٹن میں بدل چکا تھا۔ دامن کے بازوؤں کے حصار میں سے گھٹن ہو رہی تھی، جبکہ ڈر اسے مزید لگ رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکلائی تھی۔ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ دل کیا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات اس بینچ پہ ہی سو جاتے ہیں۔ اس پہ گرفت مضبوط کرتا، ایک ہاتھ اس کے پیٹ سے ہٹاتا، وہ اس کے کندھے تک لایا تھا۔ اس کے ہاتھ ہیام کو ابھی بہت خطرناک سے لگ رہے تھے۔ مجھے کھانا کھانا ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اور گارڈن میں دامن کی یہ حرکتیں اسے جلا رہی تھی۔ اور مجھے بھی کھانا ہی ہے۔ کندھے پہ سے اس کے بال ہٹا کے اب اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا انداز ایک دم سنجیدہ سا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں دامن؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی، آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی تھیں بیوی، جب تم کمرے سے جا رہی تھی؟ قمیص کی بیک پہ لگی زپ پہ ہاتھ رکھتا وہ پوچھنے لگا تھا۔ یہاں ہیام شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ اسے منع کرتی تو دامن نے اس کی کون سا سننی تھی۔ آنسو اس کے حلق میں پھنسے تھے، بہت بہت ساری۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، آنکھیں بند کر کے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میری بات کو تم نے انسنا کر دیا جانیا، وہ غصے سے بولا تھا۔ ہیام کے رونے کی آواز اب ہچکیوں میں بدلی تھی جب اسے زپ کھلی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا، اس کے رونے کی آواز سن کے فوراً ہوش میں آیا تھا اور اس کو بینچ پہ واپس بٹھایا تھا۔ آئی واز جسٹ جوکنگ۔ اس کے جھکے سر پہ سے بال سنوارتا وہ بولا تھا۔ اس کا رونا اب اسے اذیت دینے لگا تھا۔ آپ مذاق کرتے؟ وہ ہچکیاں لیتی، خفگی کے بھرپور تاثرات چہرے پہ سجائے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان نکال دیتے؟ تب اسے واقعی سردی سی لگی تھی۔ سردی کے مارے وہ کپ کپا رہی تھی۔ اوئے میرا بچہ! وہ اس کے بچوں جیسے تاثرات، لہجے، اسٹائل پہ اس کو سینے سے لگاتا مسکراتا بولا تھا۔ حقیقت میں وہ مذاق ہی کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی سیریس ہو جائے گی اسے نہیں پتا تھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بازوؤں میں گرمائش کا احساس ہوا تھا، لیکن دامن نے اسے ایک دم گود میں اٹھایا تھا اور بازوؤں میں بھر کے اندر کی جانب لے گیا تھا۔ کمرے کی بالکونی میں کھڑا، گرل پہ ہاتھ رکھے لون میں جھانکتے ہوئے وہ دامن کے انتظار میں تھا۔ ہاں بول بھائی۔ بالکونی کے اندر آتے ہوئے دامن لکڑی کی جدید طرز سے بنی ہوئی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ تم بھی چل لیتے تو اچھا ہوتا، اب سب مجھے اکیلے دیکھنا ہوگا۔ دارم اب گرل سے ٹیک لگا کے سینے پہ ہاتھ باندھتا بولا تھا۔ نظریں اس کی دامن کے چہرے پہ تھیں۔ ایک ہفتہ دو مجھے، پھر میں نے آ ہی جانا ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا، جبکہ ایک ہاتھ میں اس کے کافی کا مگ تھا۔ عجیب ہو یار تم۔ وہ کرسی پہ آ کے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا تھا۔ کام دیکھ لینا تم، اوکے بیٹے، اور ذرا میری سالی کو صحیح سے لے کے جانا، تمہاری شکایتیں آئی ہیں میرے پاس۔ دامن اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ ریئلی؟ میں نے کیا اسے بیچ راستے میں چھوڑا تھا جو اس نے تم سے شکایتیں کی ہیں؟ دارم کو شاید لگا تھا کہ وہ دامن کو سب بتا چکی ہے، لیکن دامن سے کون سا وہ ڈرتا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ تم اسے تنگ نہیں کیا کرو۔ اگر کچھ کہہ نہیں رہا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اوقات سے باہر آؤ اور فری ہو جاؤ، دامن نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یار ہماری لڑائی ہو جائے گی اب۔ دارم کو اچھا نہ لگا تھا۔ اس لڑکی کے لیے تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے، اگر مسئلہ ہے تو خود لے جاؤ۔ ویسے بھی تم نے ہی مجھے لانے کا کہا تھا۔ مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے کہ اس حسن کی ملکہ کا ڈرائیور بننے کا، دارم تپ کے بولا تھا۔ مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ حسن کی ملکہ ہے؟ دامن محظوظ ہوا تھا۔ شٹ اپ دامن، وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ موم اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ برہان لنچ کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو ایک دم ہل کے رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے کو اتنا ڈیکوریٹ دیکھ کے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بیٹا یہ تو کرنا ہی تھا۔ وہ ایک دو چیزیں سمیٹتی بولی تھی۔ واٹ یو مین؟ میرا ایسا کوئی ارادہ موڈ نہیں تھا موم، وہ چلایا تھا۔ اپنے بیڈ روم کو پورا سجا ہوا دیکھ کے وہ چڑ کے رہ گیا تھا۔ تمہارا ارادہ نہیں تھا، لیکن ماریا کے تو ارمان ہوں گے نا، اور ویسے بھی ہیام کے ٹائم تم نے ایک ایک چیز کو ڈیکوریٹ کی تھی۔ بیٹا لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اپنے لہجے کو دھیما رکھنا، اور اب ریسٹ کر لو، پھر سیلون چلے جانا۔ میں سارا سامان بھجوا دیتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آرزو بیگم نے اپنی طرف سے بہترین طریقے سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن موم اس سے زیادہ مجھ سے امید نہ رکھیں آپ، چاہتے ہوئے بھی میں اسے وہ مقام نہیں دے سکوں گا جو دینا چاہیے ایک بیوی کو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مرد کو اپنی طرف راغب کر ہی لیتی ہے۔ وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔
آج اس کی بارات کا ڈے تھا، ان کی شادی بالکل سمپل رکھی گئی تھی۔ برہان ان کی بات سن کے چونک سا گیا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی اس کی طرف راغب ہو جائے گا؟ اس کا دماغ کل رات سے یہی سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کس طرح رات میں ری ایکٹ کر سکے گا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی وہ موبائل میں گم، ہیڈ فون کان سے لگائے مسکرائی پہ مسکرائی جا رہی تھی۔ دارم ایک بار پھر اس کو ڈراپ کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنا ہوا تھا، اور پھر اتنے لمبے سفر میں سے بوریت کا احساس ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب چھوڑ کے اس کی کم از کم بوریت ہی ختم کر دے۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا جب اس نے سامیہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا اور ڈیش بورڈ پہ پھینکا تھا۔ سامیہ نے پل بھر میں دارم کو دیکھا تھا جہاں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور پھر اپنے فون کو جو ڈیش بورڈ پہ پڑا تھا۔ اپنے کانوں سے اس نے ہیڈ فونز ہٹائے تھے اور اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ کی طرف بڑھایا تھا۔ خبردار جو تمہارا ہاتھ اس طرف آیا۔ اس کا ڈیش بورڈ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ تھام کے وہ غصے سے بولا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا فون کیوں لیا ہے تم نے؟ سامیہ ایک دم روحانسی سے انداز میں بولی تھی۔ دارم سے وہ تھوڑا جھجکنے اور ڈرنے لگی تھی۔ جب سے اس نے جو تماشے کیے تھے تب سے وہ ذرا تمیز میں آ گئی تھی۔ بدتمیزی کب ہے یہ؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے دباتا وہ بولا تھا۔ سامیہ کو اس کی گرفت میں سختی سی محسوس ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑ دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ دارم نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اب تم اپنے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، دارم اٹل لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ سامیہ نے فوراً پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے اور تم مجھے جلدی سے کچھ کھلاؤ، وہ اس کو دیکھتا تندیہ مسکراہٹ سمیت بولا تھا۔ میں کھلاؤں؟ سامیہ نے خود کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا جیسے یقین دہانی کرنا چاہتی ہو۔ یس، تم جلدی کرو، وہ حامی بھرتا بولا تھا۔ گاڑی کچھ دیر روک لو اور خود کھا لو، وہ اپنی طرف سے صحیح مشورہ دیتی بولی تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ اب کنفیوز سی ہوئی تھی۔ دارم کی نظریں سے گھبرانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے میں نے، اس نے سامیہ کو آنکھیں دکھائی تھی۔ نہ چاہتے وہ سیٹ پیچھے کر کے بیک سیٹ سے کھانے کے پیکٹ اٹھا کر انہیں چھاننے لگی تھی۔ کافی دیر چھاننے اور سوچنے کے بعد اس نے سینڈوچ کا ریپر اٹھایا تھا۔ باقی کچھ اور کھلانا تو اس کے لیے مشکل تھا۔ سینڈوچ وہ بآسانی دور سے پکڑ کے اسے کھلا سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سینڈوچ چوز کیا تھا۔ دارم اس کو وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ سینڈوچ کو ریپر سے آزاد کر کے اس نے کارنر سے پکڑا تھا اور دارم کے منہ کی طرف بڑھایا تھا اور اپنا ہاتھ کافی دور رکھا تھا کہ اس کے منہ سے ٹچ نہ ہو سکے۔ زیادہ ہوشیاری مت کرو، اس طرح جانور کھاتے منہ سے توڑ توڑ کے، ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نوالے کی شکل میں میرے منہ میں ڈالو۔ دارم اس کو تیز نظروں سے دیکھتا بولا تھا کہ سامیہ نے اس کی حماس سے ڈر کے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کتنے سال کی ہو تم؟ بہت چھوٹی ہوں تم سے، وہ سینڈوچ کے نوالے توڑتی منہ بنا کے بولی تھی۔ اس کے چہرے پہ خفگی تاثرات بکھرے تھے۔ ایکسٹرا جواب نہ دیا کرو، جتنا پوچھا جائے وہی بتایا کرو، زیادہ بولنے والی لڑکیاں کسی زہر سے کم نہیں ہوتی ہیں، وہ چڑھا تھا۔ 20 کی ہو جاؤں گی 8 مہینے بعد، ایک نوالا وہ اس کے منہ کی طرف بڑھاتی بولی تھی۔ کب تک شادی کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ کھاتا ہوا بولا تھا۔ اسے لگتا تو تھا کہ وہ ٹین ایجر ہے، لیکن جتنی وہ تیز تھی اس سے وہ اچھی خاصی 22-21 سال کی لڑکی لگتی تھی۔ کہ کیا مطلب ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کس عمر میں شادی کرو گی؟ اب وہ زور دیتا بولا تھا۔ 25، وہ ہکلائی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اتنا انتظار؟ وہ ایک دم بے ساختہ بولا تھا۔ میرا مطلب ہے لڑکیوں کی شادی کی عمر 20 سب سے اچھی ہوتی ہے، پھر بڑی عمر میں دلہن بن کے اچھی نہیں لگو گی، اپنی طرف سے وہ سمجھاتا بولا تھا۔ وہ ایسے نہیں بلکہ خود کو سمجھا رہا تھا۔ مطلب اب تم بتاؤ گے کہ میں کب اچھی لگوں گی دلہن بن کے اور کب نہیں؟ وہ کڑے تیور لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، کھانا کھلاؤ تم، وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ آئے ہائے حیام کی بچی، تم پڑھنے جاؤ گی؟ وجیہہ آفس سے آ کے اس کے بیڈ روم میں ہی چلی آئی تھی۔ حیام بیڈ پہ کتابیں بکھرائے بیٹھی تھی جو ضامن نے اسے کچھ دیر پہلے کورس کی بکس لا کے دی تھیں۔ اس کی آواز پہ اس نے دھیان کتابوں کی طرف سے ہٹایا تھا۔ تم مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ وہ وجیہہ کے کھلتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو بہن، تعلیم ایک زیور ہے اور یہ زیور سب کے پاس ہونا چاہیے، وہ آنکھ دباتی مذاقیہ لہجے میں بولی تھی۔ ضامن نے اسے بتایا تھا کہ وہ حیام پڑھنے پہ راضی نہیں تھی، لیکن ضامن نے زبردستی کی۔ شادی کے بعد پڑھ کے میں کیا کروں گی؟ حیام منہ بنا کے بولی تھی۔ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے نا شادی کے بعد بچے ہی پالے جائیں؟ اگر تمہیں بچے ہی پالنے ہیں تو کوئی بات نہیں، ضامن کو بلا کے بول دو کہ اب میری عمر بچے پالنے والی ہے، مجھے نہیں پڑھنا، وجیہہ کاؤچ پہ بیٹھی سیریس لہجے میں بولی تھی۔
آہستہ بولو وجیہہ، باتھ روم میں ہی ہیں وہ۔ وجیہہ کی تیز آواز پہ وہ زور سے بولی تھی۔ بچے کے لفظ پہ اس کا چہرہ سرخ سا ہوا تھا۔ تو آئے گا باہر تو یہی بولوں گی میں، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی، جبکہ حیام سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ وجیہہ تم ابھی جاؤ، کل آنا، ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے۔ حیام صوفے سے کھڑی ہوتی جلد بازی میں بولی تھی۔ کچھ بھروسہ بھی نہ تھا، ویسے بھی یہ تینوں دوست بہت بے باک تھے۔ ارے دامن کو تو باہر آنے دو یار، وجیہہ آنکھیں نکال کے بولی تھی۔ نہیں تم جاؤ، وہ زبردستی کرتے اسے کمرے سے نکال چکی تھی۔ اس کو کمرے سے نکال کے وہ سکون میں آئی تھی۔ دامن تو تھا ہی بے شرم، وجیہہ بھی کم نہ تھی، یہ اس کا تجزیہ تھا۔ ریڈ کلر کی کمر تک آتی شرٹ میں گولڈن کام سے بھرے لہنگے کو زیب تن کیے بلیک دوپٹہ جس کے کارنرز گولڈن رنگ کے کام میں تھے، بالوں کا لوس جوڑا، جبکہ چہرے پہ بکھری شرارتی لٹیں، ماتھے پہ ماتھا پٹی سیٹ کیے، سرخ لپسٹک سمیت لائٹ میک اپ کیے، وہ حسین لگ رہی تھی۔ آج کے دن وہ خود سے تیار ہوئی تھی، اس نے بالکل بھی کوشش نہ کی تھی کہ پارلر جا کے تیار ہو۔ ویسے بھی وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، خود کو سنوارنا اچھی طرح آتا تھا۔ آج کے دن وہ بے حساب خوش تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پنکھ لگا کے ہوا میں اڑے۔ کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ اس کی بیوی مسز ماریا برہان بنے۔ برہان اور اپنے کمرے میں مرر کے سامنے کھڑی اس کو چونکا دینے والے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی طرف آتے قدم کو وہ سن کے فوراً بیڈ کی طرف بھاگی تھی اور گھونگھٹ ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ آنے والے لمحات کے لیے اس کا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا، چہرے پہ خوبصورت تبسم تھا۔ برہان دروازہ کھول کے اندر آیا تھا اور دروازہ لاکڈ کیا تھا۔ ماریا کا نہ چاہتے ہوئے بھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی بولڈ ہونے کے باوجود بھی وہ گھبرا سی گئی تھی، فطری شرم و حیا اس کے چہرے پہ پھیل گئی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ کھڑا ہو گیا تھا جیسے خود کو کمپوز کر رہا ہو، جبکہ ماریا کے لیے یہ لمحے گزارنا مشکل سے ہو رہے تھے۔ پھر وہ ایک دم اس کے پاس آنے کے بجائے باتھ روم کی سمت بڑھ گیا تھا اور لاکڈ کر لیا تھا۔ ماریا نے گھونگھٹ ہٹا کے کمرے کو دیکھا تھا، موم بتیوں کی روشنی سے روشن، یہ پھولوں سے مہکتا کمرہ کون نہیں چونکتا، لیکن برہان کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ نائٹ گاؤن میں واپس آیا تھا اور اب بھی وہ اس کے پاس نہ آیا تھا بلکہ بیٹھ کے اپنی سائڈ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید اس کو ماریا کے مقابل بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس کا دل بھی نہ کیا تھا کہ ماریا پہ نظر بھی ڈالے۔ ماریا پلیز چینج یور ڈریس، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا کمبل پاؤں پہ پھیلاتا بولا تھا۔ ماریا نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ برہان، ماریا نے ہلکے سے کہا تھا۔ یار آئی وانٹ ٹو سلیپ رائٹ ناؤ، ہم صبح بات کر لیں گے، آنکھوں پہ بازو رکھتا وہ محتاط انداز میں بولا تھا۔ ماریا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، برہان کی اس حرکت پہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی، اسی وقت برہان بھی متوجہ ہوا تھا۔ چوڑیوں پائل کی آواز پہ اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف گیا تھا۔ ماریا نے دوپٹہ سر سے اتار کے بیڈ پہ رکھا تھا جہاں سے وہ اٹھی تھی اور الماری کی طرف چلی گئی تھی۔ برہان کی طرف اب اس کا دھیان بالکل بھی نہ تھا، جبکہ برہان اس کے دو آتشہ روپ کو دیکھ کے محبوط سا ہوا تھا۔ لیکن جلدی وہ خود کو کمپوز کرتا آنکھیں مون گیا تھا، جبکہ وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ شام کو وہ صحیح سلامت سامیہ کو ڈراپ کر چکا تھا اور 2 دن کے لیے وہ لاہور میں ہی اسٹے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابراہیم صاحب سے بیٹھ کے اس نے آج اچھی خاصی باتیں کی تھی، جس میں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ فلاح یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ پچھلے کافی ٹائم سے وہ سامیہ کو ہی سوچ رہا تھا۔ ولیمے والے دن شاید اس نے غلط کیا تھا، لیکن بعد میں یہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ ہنس دیا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ بیدار ہوا تھا، جلدی وہ تیار ہوا تھا اور گاڑی لے کے مشن نمبر 1 کے لیے نکلا تھا۔ ہارش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ یونی کے داخلی گیٹ تک پہنچا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکلا تھا، گلاسز آنکھوں پہ لگائے تھے اور آگے کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم صاحب کے بتائے ہوئے وقت پہ وہ آ گیا تھا، اس وقت وہ فری ہوتے تھے۔ ان کے آفس کا دروازہ نوک کیا تھا، اجازت ملنے پہ وہ اندر آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہوا سلام دعا کرنے لگا تھا۔ کافی، چائے یا جوس؟ فون ہاتھ میں اٹھاتے ابراہیم صاحب بولے تھے۔ انکل بس آپ کا کچھ قیمتی وقت، دارم کے جواب پہ وہ لاجواب سے ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے کافی کا آرڈر کیا تھا۔ اور ٹیچنگ کے علاوہ آپ کو سیاست میں انٹرسٹ ہے انکل؟ وہ بے تکلفی سے بولا تھا۔ نہیں، لیکن جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نہ چاہتے ہوئے مجھے دلچسپی ہو جاتی ہے، وہ مؤدبانہ انداز میں بولے تھے۔ کیمسٹری کیا سوچ کے انکل آپ نے لی؟ مطلب ان کیمیکلز کے ساتھ کیسے کھیل لیتے ہیں؟
وہ کسی طرح ان کو اپنے ہاتھوں لینا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو چیز نصیب میں ہو اس سے پیار ہو ہی جاتا ہے۔ پڑھنا فزکس چاہتا تھا، ملی کیمسٹری، اور پھر کیمسٹ تک کا سفر۔ وہ بولے تھے، آپ بتائیں اپنے بارے میں، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کرتے ہو؟ اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ پہ سائن مارتے وہ بولے تھے، میں عوام کی خدمت کرتا ہوں انکل۔ پڑھا کچھ خاص نہیں، گریجویشن کیا رو رو کے، پھر 2 سال اٹیمپٹ دے کے CSS کیا، اور پھر فورس جوائن کر لی۔ اسائنمنٹس کو غور سے دیکھتا وہ بولا تھا، CSS بھی رو رو کے کیا ہے کیا؟ ویری امپریسو۔ ان کا ہاتھ رکا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھتے بولے تھے، ان کی بات پہ وہ ہنسا تھا۔ ارے نہیں انکل، میری کزن ہے وجیہہ، اس نے مجھے اور ضامن کو پڑھنے میں بہت مدد کی، مطلب انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ CSS از ناٹ اے ایزی گیم۔ وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اچھا انکل، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ایک ہاتھ سے اپنے بال سنوارتا، براؤن جیکٹ کا کولر ٹھیک کرتا، چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سمیت وہ بولا تھا۔ ابراہیم صاحب اس کو دیکھ کے ہولے سے مسکرائے تھے۔ آپ تو بہت نیک بچے ہو۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھ سے بگاڑتے بولے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سیٹ کیے بال پھر سے ماتھے پہ بکھرے تھے۔ کیا مجھے نیک لڑکی مل جائے گی پھر؟ وہ کہتے کہتے رکا تھا، جبکہ ابراہیم صاحب نے ایک دم چونک کے سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے انکل، کیا میں اتنا نیک ہوں کہ کوئی بھی باپ مجھے اپنی بیٹی بآسانی دے دے؟ ان کے ہاتھ تھام کے وہ تکلف بھرے انداز میں بولا تھا۔ اتنا اچھا ویل پوسٹ پہ ہو، اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، فورس ساتھ ہے، تو بالکل کوئی بھی باپ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی دے دے گا۔ وہ بولے تھے، جو بولے تھے سچ بولے تھے۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے انکل اتنا؟ اگر آپ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو اپنی جان سے عزیز بیٹی کو اکیلے آپ کے ساتھ اسلام آباد نہ بھیجتا۔ وہ اسے اعتماد دلاتے بولے تھے، انکل تھینکس۔ وہ خوش سا ہوا تھا لیکن پھر ایک دم گھبرایا تھا۔ انکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کر بھی گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکے۔ ان سمپل وے انکل، مجھے آپ کی بیٹی چاہیے ہمیشہ کے لیے، کیا آپ دیں گے؟ وہ آنکھیں بند کرتا بولا تھا۔ ابراہیم صاحب بالکل نہ چونکے تھے، اتنی عمر میں وہ لوگوں کے لہجے، نیت سب جج کر سکتے تھے۔ ویسے بھی وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی انکل، میں کوئی ٹین ایجر تھوڑی ہوں، کوئی FB کا فیک سا ٹین ایجر بالکل نہیں ہوں، 27 سال کا میچیورڈ لڑکا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ اب ذرا کانفیڈنٹ سے بولا تھا، آپ کی فیملی کہاں ہے پھر؟ انکل پہلے میں خود آپ کو امپریس کرنا چاہتا ہوں۔ فیملی کا کیا ہے، رات تک میری فیملی آپ کے گھر موجود ہوگی، لیکن پہلے آپ مجھ سے امپریس تو ہو جائیں، مجھے انڈرسٹینڈ کر لیں، میرے ایموشنز دیکھ لیں، تو پھر آپ فیملی کو کب لے کے آئیں گے؟ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے بولے تھے، جب آپ کہیں۔ اوکے بیٹا، میں ٹیکسٹ کر دوں گا، ابھی لیکچر کا وقت ہو گیا ہے۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ فائل اٹھاتے بولے تھے، جبکہ دارم انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھل کے ہنسا تھا۔ کھڑکیوں سے آتی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کروٹ لے کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پہ نیا اضافہ دیکھ اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ کمبل ہٹاتا وہ نہانے کی غرض سے باتھ روم چلا گیا تھا۔ ماریا سوئی جاگی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ضامن کو آفس بھیج کے وہ بیڈ روم میں آئی تھی۔ 2 دن بعد اس نے ضامن کا دیا ہوا موبائل چیک کیا تھا۔ واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، انسٹا، اسنیپ، ایمو، ہر طرح کا ایپ پہلے ہی اسٹور تھا، یہاں تک کہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا تھا۔ اس کا دھیان ہمیشہ کی طرح فیس بک پہ گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ای میل اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کیا تھا، نوٹیفیکیشن بھلا کر، بس وہ ID کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے آن ہی کی تھی کہ میسنجر پہ رنگ ہوئی تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کے ایک نظر اس نے کمرے کے دروازے پہ ڈالی تھی جو بند تھا۔ میسنجر کو اوپن کرنے کے بعد اس کی پہلی نظر پہلی چیٹ پہ پڑی تھی، جہاں اسے ابھی ابھی ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ چیٹ کا نام دیکھ کے اس کا دل شدید برا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ماریا نے اسے کیوں میسج کیے ہیں۔ اس کا ارادہ سین کر کے چھوڑ دینے کا تھا، تب اس نے اس کی چیٹ کھولی تھی، لیکن ماریا کی طرف سے بھیجی گئی تصاویر دیکھ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ کچھ ریسنٹلی پکچرز تھیں جو ماریا اور برہان کی بارات کی تھیں۔ اس کا تو دل کیا تھا کہ ماریا کو کوئی اچھا سا جواب دے، لیکن تصاویر دیکھ کے ہی اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ تصاویر کچھ اس طرح کی پوسٹ کی تھی کہ وہ دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی۔ چیٹ بیک کر کے اس نے مزید چیٹس دیکھی تھی، اور اب نیچے والی چیٹ دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ منہ پہ رکھتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ جس چیز کی وجہ سے اس نے موبائل ہی توڑ دیا تھا، اب اسے دیکھ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ایک دم دروازہ کھلنے پہ اس کا رہا سا سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ موبائل ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا تھا، جبکہ وہ خود آنے والے کو اچانک دیکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔
ہائے کیا ہوا؟ دامن دروازے کو کھول کے اندر آیا تھا اور کبرٹ کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا، جبکہ حیام نے اس کو کبرٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کے موقع سے فائدہ اٹھا کے پاؤں کی مدد سے موبائل بیڈ کے نیچے کیا تھا۔ آپ کیسے آ گئے؟ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتی وہ اس کی طرف ہی گئی تھی، کیونکہ دل پہلے ہی آفس کے لیے نکلا تھا اور اب اسے دیکھ کے وہ اچھی خاصی چونک گئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کبرڈ میں کچھ تلاش کرتا وہ بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ اوکے ایک کام کرو گی پلیز؟ نہ جانے کون سی فائل اس نے کبرڈ سے نکالی تھی۔ جی؟ ڈیڈ کے روم سے لیپ ٹاپ لے کے آ جاؤ پلیز، بیڈ پہ بیٹھتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حیام بیڈ کے نیچے نظر ڈالتی وہاں سے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں یہاں آیا ہے۔ ابھی وہ فائل پڑھ ہی رہا تھا جب موبائل بپ ہوا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی کوٹ کی جیب سے نکال کے چیک کیا تھا تو وہ بند تھا۔ قریب سے آتی آواز سن کے وہ اٹھا تھا۔ اس کا دھیان بیڈ سے نیچے آتی آواز پہ گیا تھا۔ پینٹ کے پائنچے فولڈ کرتا وہ نیچے بیٹھا تھا اور بیڈ کے نیچے جھانکا تھا۔ حیام کا بجتا موبائل دیکھ کے اس نے اٹھایا تھا۔ وہ کال دیکھ ہی رہا تھا جب حیام نے ایک دم جھپٹنے کے انداز سے اس سے لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم برا سامان گیا تھا۔ وہ سامیہ کی کال ہے۔ میسنجر پہ کال دیکھ کے وہ بولی تھی۔ موبائل اس نے دامن سے دور ہی کر لیا تھا کہ دامن اسکرین بھی نہ دیکھ پا رہا تھا۔ اوکے بٹ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیپ ٹاپ بیڈ سے اٹھاتا وہ بولا تھا جو حیام لائی تھی۔ حیام نے جلدی سے میسنجر کو بند کیا تھا کہ آئندہ نہ آ سکے۔ اوکے میں واپس جا رہا ہوں، رات میں بات کرتے ہیں۔ اس کا ٹھنڈا چہرہ تھپ تھپا کے میں چلا گیا تھا جبکہ حیام کی رہی صحیح جان بچی تھی۔ پچھلی راتوں سے وہ مستقل سرچنگ میں لگا پڑا تھا۔ کافی طرح کے ایویڈنس لے کے اس نے پورا کیس اسائن کیا تھا۔ کام یہ دامن کا تھا لیکن اس نے دامن کو ریسٹ دیا تھا۔ فی الحال خود پہ ایک نظر ڈال کے اس نے شیشے کی مدد لی تھی۔ بلیک جینز پہ بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے، منہ ماسک سے ڈھانپے، سر پہ بلیک کیپ لیے وہ تیار تھا۔ دراز سے پسٹل نکال کے جیکٹ میں ڈالی تھی۔ اپنے ڈاکومنٹس وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا۔ ہوٹل روم کا دروازہ لاکڈ کر کے وہ ہوٹل سے باہر آیا تھا۔ اپنی جیپ میں بیٹھ کے جیپ اس نے دوڑائی تھی۔ لائٹ پنک میکسی دیپتن کے وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ بیٹھنا تو اسے بیڈ پہ چاہیے تھا لیکن آج جو برہان نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سوچ کے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا لیکن اسے کسی کی واقع ہوئی موت لگ رہی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو برہان؟ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا اس کی طرف لپک پڑی تھی۔ شوہر کا کوئی اس طرح استقبال کرتا ہے کیا؟ وہ اپنے گرے کوٹ کے بٹن کھولتا شیطانی مسکراہٹ سجا کے بولا تھا۔ او واو، تو برہان صاحب نے آخر مان ہی لیا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کلیپ کرتی طنز سے بولی تھی۔ بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہی ہوں اب تو۔ بنا اس پہ کوئی غلط نظر ڈالے وہ صوفے پہ بیٹھا تھا اور کوٹ صوفے کی ایک طرف ڈالا تھا جبکہ اب وہ جھک کے شوز اتار رہا تھا۔ ہاں تو آج جو تم نے کیا کوئی ایک دن کا شوہر اس طرح کرتا ہے؟ وہ اس کے سر پہ کھڑی چلائی تھی۔ برہان نے جوتے سائڈ کر کے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی جو غصے سے بھپری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پنک نیٹ کی میکسی میں وہ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بنا کسی جولری کے بھی کوئی پری سی لگ رہی تھی، جبکہ پورے فنکشن میں اس کے وجود پہ کسی قسم کا کوئی دوپٹہ نہ تھا اور میکسی کے اگلے پچھلے گلے بے حد ڈیپ تھے۔ بالوں کو رول کیے وہ پرکشش تو دکھائی دے رہی تھی لیکن فحش ماڈل زیادہ لگ رہی تھی۔ برہان نے اس پہ گہری نظر ڈال کے اس کے ہاتھ اس طرح جھٹکے سے پکڑا تھا کہ وہ ایک دم سنبھل نہ پائی تھی اور اس کے اوپر آ گری تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے صوفے پہ لٹایا تھا اور غصے سے خود اس پہ جھکا تھا۔ ماریا تو اس سچویشن کو سمجھ ہی نہ پائی تھی، ایک دم گھبرا سی گئی تھی، سارا کانفیڈنٹ لوز ہو گیا تھا۔ یہ کیسی ڈریسنگ کی تھی تم نے آج؟ کیا کوئی بیوی اتنی بے شرم ہو سکتی ہے؟ سوری، کیا کوئی ایک دن کی دلہن اتنی بے شرم ہو سکتی ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ ہی غائب ہو جائے؟ اپنا لباس تم نے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ لگا تھا، وہ گویا ہوا تھا، شدت غصہ عروج پہ تھا۔ ماریا کو سمجھ ہی نہ آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اپنے چہرے پہ پڑنے والا ہاتھ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور لے آیا تھا۔ کتنی بے حیا ہو تم ماریا! اب اس کے منہ کا جبڑا اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا تھا جبکہ ماریا کا چہرہ گلابی سے سرخ ہوا تھا، آنسو اس کے گالوں پہ پھیل چکے تھے۔ برہان کو اتنا غصہ کبھی نہ آتا لیکن جس طرح پورے فنکشن میں سب کی نظر اس پہ تھی، سب نے اسے جلا کے رکھ دیا تھا۔ ماریا پہ اور پھر خود پہ بھی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ ابھی اس کا غصہ بالکل کم نہ ہوا تھا جب اس نے ماریا کا بازو پکڑ کے اسے جھٹکے سے اٹھایا تھا اور ساتھ گھسیٹتا ہوا بالکونی کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بے جان چیز کی طرح اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے لیکن آئندہ تم نے اتنی نادیبہ حرکتیں کی تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا، نوٹ ڈاؤن ان یور مائنڈ۔
اس کا ہاتھ بالکونی میں چھوڑ کے وہ بالکونی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ برہان، دروازہ کھولو۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی جب وہ اسے بالکونی میں اکیلا چھوڑ کے کمرے میں جا چکا تھا۔ باہر میں جاؤ میری طرف سے۔ شرٹ کے بٹن کھول کے اس نے کھل کے سانس لینا چاہا تھا۔ ٹائی اور شرٹ اتار کے ایک طرف ڈالی تھی اور سلیپر پہن کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماریا کی ہر ایک آواز اس نے نظر انداز کی تھی۔ چاہتا تو کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ یقیناً کسی گیسٹ روم میں رات گزار لیتی۔ بالکونی میں اس لیے ہی بند کیا تھا کہ کہیں اور نہ جا سکے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر پرسکون سا باہر آیا تھا۔ ہنوز اب بھی اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھولو برہان، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، پلیز برہان۔ وہ چیخنے کے انداز میں روتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ بیڈ پہ لیٹ کے ہیڈ فون لگا چکا تھا اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ ماریا بالکونی کے کونے میں بیٹھی سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لباس میں سے اب صحیح معنوں میں سردی محسوس ہوئی تھی۔ دوپٹہ ہوتا تو واقعی وہ خود کو ڈھانپ کے سردی سے بچنے کی کوشش کر لیتی۔ گاڑی اپنی ڈیسٹینیشن کے سامنے اس نے روک دی تھی۔ 1 منٹ تک وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی بیٹھا رہا تھا اور دور سے اس علاقے کو دیکھنے لگا تھا جو پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن 1-2 جگہ روشنی بھی قائم تھی۔ فون کی اسکرین کھول کے اس نے ٹائم دیکھا تھا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ بہرحال سیٹ بیلٹ ہٹا تھا، وہ گاڑی سے اترا تھا اور دروازہ لاکڈ کیا تھا۔ ماسک نیچے کیا تھا اور جیکٹ میں رکھا تھا۔ خود کو حسب عادت نارمل رکھا تھا۔ گاڑی سے وہ بیئر کی بوتل نکالنا نہ بھولا تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں وہ بوتل پکڑے آگے بڑھا تھا۔ اونچی نیچی سڑکیں پار کر کے وہ پہنچ گیا تھا۔ دروازے پہ کافی گارڈز کھڑے تھے، لیکن وہ آگے بڑھا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک گارڈ نے اسے روکا تھا، جبکہ وہ جھومتا ہوا اس کے گلے آ لگا تھا اور بوتل کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ سکون کہاں ملے گا بھائی جان؟ وہ اس سے الگ ہوتا بولا تھا، جبکہ بیئر کی بوتل اس نے منہ سے لگانا چاہی تھی، لیکن لگائی نہ تھی، صرف پوز یہ کر رہا تھا کہ وہ پیتا ہوا آ رہا ہے۔ گاڑی اس نے اس کلب سے بہت دور ہی پارک کی تھی۔ جانے دو اسے، دوسرے گارڈ نے کہا تھا۔ وہ مسکین نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا تھا۔ اندر قدم رکھ کے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ آگے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، لیکن یہ کلب تقریباً اندھیرے میں بھیگا ہوا تھا، جبکہ رنگ برنگی مختلف روشنیاں ہر طرف تھیں۔ یہاں کا ماحول دیکھ کے اسے حیرت کا جھٹکا بالکل نہ لگا تھا۔ اسے پتا تھا یہاں یہ سب ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھتا ادھر ادھر جائزہ لینے لگا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہائی ہینڈسم، دارم نے نظر اس پہ ڈالی تھی۔ مختصر سے ٹاپ کے ساتھ وہ شارٹ اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں آئی ہیلپ یو ہینڈسم؟ اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ لے جاتی اس کے بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ شیور، وہ مسکرایا تھا۔ برداشت تو کرنا تھا، جبکہ وہ لڑکی ایک دم ہنسی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کم بیبی، اسے ساتھ لے وہ مزید اندر کی طرف آ گئی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سب جگہوں کا ٹھیک سے جائزہ لے لے۔ راہداری سے ہوتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ راہداری کے آس پاس ڈھیروں کمرے تھے، جہاں میوزک اور نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیڈ روم میں آ کے دارم نے ایک نظر بیڈ روم پہ ڈالی تھی، جہاں صرف بیڈ ہی تھا، جبکہ چاروں طرف شیشے تھے۔ وہ لڑکی اسے بیڈ پہ ڈالتی اب ساتھ میں رکھی ٹیبل سے ڈرنک کے 2 گلاس لائی تھی۔ ایک اس کی طرف بڑھایا تھا اور ایک سے خود پینے لگی تھی۔ دارم سمجھ گیا تھا کہ یہ شراب ہے، لیکن وہ اس کو بالکل نہیں پی سکتا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ دارم نے گلاس بیڈ سے نیچے رکھا تھا۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، آئی ایم آلریڈی ڈرنک، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں ڈارلنگ، اور تمہارے یہ ریڈ لپس بھی، وہ سرشاری سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے لیے ہی تو ہیں۔ وہ بے باک ہوئی تھی، جبکہ دارم اچھا خاصا ہنسا تھا، اس کے انداز پہ اور خود پہ بھی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی ایسی ہی ہو، جو کہے میری ہر چیز تمہاری ہی تو ہے، ایون میں تمہاری ہی تو ہوں۔ وہ آنکھوں میں بھرپور سنجیدگی لیے اب بنا مسکراہٹ سے بولی تھی۔ پہلے ریلیشن شپ بیبی، اس کے کولر پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے بے پناہ قریب ہوئی تھی۔ ڈارلنگ کیوں نہیں؟ اس کو کمر سے تھامتا۔ وہ بیڈ پہ لٹا چکا تھا، لیکن اس پہ جھکنے کے بجائے وہ بیڈ سے ہی اٹھ گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ہینڈسم؟ وی ول میٹ ٹمورو ایٹ سیم پلیس ڈارلنگ، جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ بولا تھا، اور اس کے جواب سنے بغیر وہ بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ بیڈ روم کے بعد وہ کلب سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ باتھ روم میں بیسن کے آگے کھڑی وہ منہ پہ پانی کے قطرے ڈال رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل شدید گھبرا رہا تھا، نیند اسے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دامن بھی آفس سے آ کے جلدی ہی سو گیا تھا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو سلا کے پھر وہ سوتا تھا، جبکہ رات کے آدھے پہر تک وہ سو نہ سکی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کے وہ تھک سی چکی تھی۔
فریش ہونے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی اور بیڈ پہ جانے کے بجائے کرسی پہ کھڑی کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے بے حد سکون دے رہی تھی۔ ضامن کی آنکھ اسے اپنے پہلو میں ناپ آ کے کھلی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کے اٹھا تھا، اسی طرح وہ حساس سا ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی جان پہ بن آتی تھی۔ حیام وہ کمبل ہٹاتا اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن کھڑکی کے پاس اسے کرسی پہ بیٹھا دیکھ کے وہ سکون میں آیا تھا۔ چلتا ہوا وہ قریب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو بیوی؟ اس کے کندھوں پہ اپنے مضبوط بھاری ہاتھ رکھتا وہ بولا تھا، جبکہ حیام جو اپنی سوچوں میں محو تھی ایک دم اس کا لمس پا کے اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور پیچھے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی وہ آرام سے بولی تھی، جبکہ ضامن کو اس کا موڈ طبیعت ٹھیک نہ لگی تھی۔ کندھے چھوڑ کے اب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ اتنی رات میں یہاں بیٹھی ملو گی تو میں نے ڈیفینیٹلی پریشان ہو جانا ہے بیوی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ ہم بیڈ پہ چلیں تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ اس کو کرسی سے اٹھاتا وہ خود بھی اٹھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے گھٹن سی ہو رہی ہے وہاں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ ضامن کو اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا لگا تھا۔ اوہ، یو مین طبیعت اپ ڈاؤن ہو رہی ہے؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ رات کے اس پہر بھی اس کا دماغ صحیح سے چل رہا تھا۔ حیام اسے گھور بھی نہ سکی تھی، نظریں نیچے جھکا گئی تھی۔ کب سے طبیعت خراب ہے میری بیوی کی؟ وہ اسے گود میں اٹھا کے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دوپہر سے اتنی پریشان تھی، اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کی رہی سہی طبیعت بھی بگڑ سی رہی تھی اور اب ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلابی سا ہو گیا تھا۔ یہی کہ کب مجھے گڈ نیوز سنائے گی میری بیوی؟ اس کا جھکا چہرہ وہ اٹھاتا ہوا سیریس سا بولا تھا، جیسے بہت انتظار میں ہو، جبکہ حیام اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ اس کا دل مزید پریشان ہوا تھا۔ بولو نا، ضامن نے اسے بولنے پہ اکسایا تھا۔ تیری سے بولی تھی صبح ہاسپٹل لے چلوں گا۔ اس کو لٹاتا کمبل ڈالتا بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ضامن، وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولی تھی۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اطمینانیت سے بولا تھا اور اس پہ کمبل ٹھیک کیا تھا۔ حیام کے پورے وجود میں سکون سا اترا تھا۔ آنکھیں موند کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ صبح الارم سے کھلی تھی۔ الارم بند کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ پہلی نظر اس نے اپنے برابر والی سائٹ پہ ڈالی تھی جو خالی تھی۔ ٹائم دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ رات اس نے کیا کر دیا تھا۔ ایک دم وہ چپل پہن کے کھڑا ہوا تھا اور بھاگنے کے انداز میں بالکونی کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کے باہر گیا تھا اور ماریا کو دیکھا تھا جو کارنر پہ دیوار سے چپکی سکڑی ہوئی ٹھنڈے فرش پہ لیٹی ہوئی تھی۔ برہان نیچے بیٹھا تھا اور اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ رات کو تھپڑ نہ جانے وہ کیسے مار چکا تھا۔ اسے خود پہ بہت غصہ آیا تھا۔ لال نشان کے علاوہ چہرے پہ رونے کے نشان بھی موجود تھے۔ اس کے اریاں، بازو اور گردن سب سرخ ہو رہے تھے۔ ایک دم اس نے اسے آگے بڑھ کے جھک کر گود میں اٹھایا تھا اور کمرے کے اندر آ کے بیڈ پہ ڈالا تھا۔ اس کی نبض کو ٹٹولنے کے بعد محسوس ہوا تھا کہ نبض کافی مدھم ہے، جبکہ وہ کپ کپا بھی رہی تھی۔ کمبل سے اس کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد روم کا ہیٹر آن کیا تھا اور بیڈ پہ بیٹھ کے سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ ماریا، ماریا، وہ واپس اس کی طرف آ کے اب اس کا چہرہ پریشانی سے تھپ تھپا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ غنودگی سے باہر آئی تھی۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اٹھو۔ برہان کو سامنے دیکھ کے وہ اچھی خاصی گھبرا سی گئی تھی اور اس کے کہنے پہ درد کو بھلا کے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ رات والا قصہ وہ بالکل نہ بھولی تھی۔ کپڑے چینج کرو، ناشتے پہ آؤ۔ جب وہ اٹھ گئی تو ساری ہمدردانہ طبیعت برہان بھلا چکا تھا۔ حکم دے کے وہ اپنے کپڑے لے کے باتھ روم چلا گیا تھا، جبکہ ماریا اس کو دیکھے گئی تھی۔ اپنی قسمت پہ اسے رونا آنے لگا تھا۔ بابا یہ دیکھیں، یہ صحیح ہے، وہ انڈے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تیسرا انڈا تھا جو وہ بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ انڈے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ انہوں نے اسے ہاف فرائی انڈا بنانا سکھایا تھا، جبکہ وہ ہاف کے بجائے پورا فرائی کر کے لے آتی تھی جو وہ بالکل نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ انڈا اس نے تیسری ٹرائی میں صحیح بنایا تھا۔ بابا آپ بھی نا، مجھ سے تو یہ انڈا ہی نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ ناراض ہوتی اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی اور جگ سے گلاس میں اورنج جوس نکالا تھا۔ انڈا نہیں ٹوٹتا تو اپنے گھر کیا کرو گی؟ وہ پریشان نظروں سے دیکھتے بولے تھے، کیونکہ وہ کھانا بالکل بھی نہ بنا پاتی تھی، کوکنگ میں بالکل زیرو تھی۔ بھائی بابا، یہ کھانا وانا مجھ سے نہیں بنے گا، میں بتا رہی ہوں آپ کو ایسا لڑکا دیکھنا ہوگا جو کھانا بنا کے مجھے کھلا سکے اور خود بھی کھا سکے۔ وہ جوس پیتی بولی تھی۔ مطلب اب تم جاب کرو گی اور وہ گھر سنبھالے گا، یہی کہہ رہی ہو نا؟ وہ حیرت سے بولے تھے۔
ہاں بزنس پڑھ رہی ہوں، بزنس ہی کروں گی نا، آپ کافی سمجھدار ہیں، سامیہ خوش ہوتی بولی تھی۔ مطلب حد ہوتی ہے، میری بیٹی اب اتنی نہ سمجھ ہے کہ وہ جاب کرے گی، تمہیں پڑھانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی برخوار ہوتی پھرو گی۔ عورت گھر سے باہر جب نکلتی ہے جب کوئی اشد ضرورت ہوتی ہے، میں نیرو مائنڈ نہیں ہوں لیکن یہی ہمارا دین کہتا ہے۔ وہ اس کو نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کیونکہ جاب 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 کرتی رہتی تھی وہ۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے برا سا لگا تھا، یہی کہ نیکسٹ ویک ایک فیملی کو انوائٹ کیا ہے، تمہیں دیکھنے آئیں گے وہ لوگ، مائنڈ کو سیٹ کر لو بیٹا۔ وہ نوالا منہ میں رکھتے سنجیدہ سے بولے تھے۔ سامیہ کو اپنے بابا ابھی کافی پرائے سے لگے تھے۔ بابا کو کیا جلدی ہے اتنی، ابھی تو میرا 3rd سیمسٹر ہی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، آئے مجھے تو اب تک کسی ڈنگ کے بندے نے پرپوز نہیں کیا، ورنہ اس کا بہانہ بنا کے ہی رہائی مل جاتی۔ ابراہیم صاحب جی صبح کی گئی بات پہ وہ مستقل سوچ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے زبردستی ہی صحیح سے خود کو تیار کرنا تھا۔ کل رات کے بعد اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ برہان کے آفس سے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر تک نہ نکلی تھی، بلکہ نائٹ سوٹ میں ہی بیڈ پہ لیٹی رہی تھی۔ آرزو بیگم کمرے میں سے دیکھنے آئی تھی، پھر اسے بخار میں پھنکتا دیکھ کے ٹینشن میں برہان کو کال کی تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر کے لے جائے، لیکن برہان صاف گوئی سے انہیں منع کر چکا تھا۔ آرزو بیگم کو برہان کا یہ رویہ ماریہ کے لیے ٹھیک نہ لگا تھا، خود ہی ڈاکٹر کو کال کر کے اسے میڈیسن کھلا گئی تھی۔ بہت انسسٹ کرنے پہ بھی اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح 5 بجے آفس سے لوٹ آتا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ 9 یا 8 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ تبھی وہ شادی کے بعد آج 8 بجے کے بعد گھر آیا تھا۔ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا برہان؟ آرزو بیگم برہان کی آواز سن کے کچن سے باہر آئی تھی۔ ان کے لہجے میں نرمی کے بجائے شدید غصہ تھا۔ موم آفس میں کام بہت تھا، چاہتے ہوئے بھی اب جلدی نہیں آ سکتا۔ سیاہ کوٹ کے بٹن کھلتا وہ عام سے انداز میں بولا تھا، تمہیں کتنی کالز کیں کہ تم آ جاؤ، لیکن تمہیں کہاں دھیان ہے اپنی بیوی یا ذمہ داری کا؟ موم میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا۔ آفس بیگ اٹھا کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، مزید لیکچر سننے کی سکت اس میں نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ سے سوئچ آن کرنے کے بعد اس نے لائٹ جلائی تھی۔ بیگ صوفے پہ رکھتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پہ وہ ایک نظر ڈال چکا تھا، جھک کے شوز اتارے تھے، کوٹ اتار کے سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بیڈ کی طرف گیا تھا۔ کمبل کو گردن تک لیے وہ ہاتھ پیٹ پہ رکھے بے سوت سی سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کے اس نے اس کے ماتھے کو چھوا تھا اور پھر ایک دم پیچھے کیا تھا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تب وہ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ کے کمبل ہٹانے لگا تھا۔ ہاتھ پکڑ کے اس کی نبض ٹٹولی تھی جو حد سے زیادہ سلو ڈاؤن تھی، جبکہ سانسیں بھی مدھم سی چل رہی تھیں۔ وہ اصل معنوں میں پریشان سا ہوا تھا۔ دوبارہ کمبل ڈھک کے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کے ڈاکٹر کو اس نے خود سے کال کی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی۔ جب اسے دامن کے آنے کا معلوم ہوا تھا، وہ جیسے ہی اس کے برابر میں آ کے دراز ہوا تھا، وہ سوچوں سے نکل چکی تھی۔ صبح دامن کو کراچی کے لیے روانہ ہونے لگا تھا۔ دامن کو لگا شاید وہ اسی کے بارے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہی ہے یا اسی بارے میں سوچ رہی ہے۔ خود نہیں آؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا، ڈونٹ یو وری۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ بولا تھا، اٹس اوکے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کی جو مرضی کریں۔ گلے میں پھنستے ہوئے آنسوؤں کو اس نے اندر دھکیلا تھا اور آنکھیں جھپکی تھیں۔ کب سے وہ خود پہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ روڈ ہو رہی ہو اب تم؟ وہ چاہتا تھا اسے ہنستا چھوڑتا جائے۔ آئی ایم فائن۔ اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ سے نکالتی بولی تھی۔ نظریں سامنے دیوار پہ اٹکی ہوئی تھی۔ موڈ تو نہ خراب کرو آج کی رات، پھر کل سے تم نے اکیلے ہی رات گزارنی ہے، کم آن بیوی۔ ایک ہاتھ کے بجائے اب وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا اسے خود کی طرف جھکا کے بولا تھا، ایک تو میں اس قدر پریشان ہوں اور آپ کو ہر وقت اپنے موڈ کی اپنی خواہش کی لگی رہتی ہے۔ بنا ڈرے وہ پریشانی کے عالم میں خود کو ایک بار پھر چھڑواتی بولی تھی، یار مطلب سمجھ نہیں آتی میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیا میں کافی نہیں ہوں تمہاری سوچ پہ قابض ہونے کے لیے جو فضول سی پریشانیوں کو سوچ سوچ کے خود کو ہلکان کرتی رہتی ہو؟ وہ لیٹے سے اب اٹھ بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے بولا تھا۔ خیام کی پلکیں جھکی تھیں جبکہ لب مسکرائے تھے، اس کے چہرے پہ لمحے میں گلاب سے کھلے تھے۔ میں پریشان اس لیے تھی کہ اب اس طرح مجھ سے باتیں کون کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں شرارت سی جھلک رہی تھی۔ دامن کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ اٹس آل اوکے، میرے لیے پریشان ہونا تم پہ فرض ہے۔
وہ ہنسا تھا جبکہ حیام منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چیٹنگ ہے، وہ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلاتی گھورتی ہوئی بولی تھی۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ جو تم وقت ضائع پہ ضائع کیے جا رہی ہو؟ وہ بھویں اچکا کے اس کے دونوں بازو پکڑتا حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کون سا وقت ضائع کیا ہے آپ کا؟ گھبراتی ہوئی لجاتی ہوئی بولی تھی۔ لمحے ہی میں وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ بی بی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی باتوں پہ مت تڑخایا کرو، کبھی اپنی محبت کا اظہار عملی طور پہ بھی کر کے دکھایا کرو۔ اس سے الگ ہوتا تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کر کے وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جبکہ حیام کی گھنیری پلکیں رخسار پہ سایہ فگن ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ معلوم تھا کہ وہ بہت ضدی ہے، اپنی بات پہ عمل کرانا اچھی طرح جانتا تھا۔ یہاں 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 اور یہاں محبت سے بھرے نشان چاہتا ہوں۔ جب حیام نے اوپر نظریں کی تو ضامن بھرپور سنجیدگی سے پہلے آنکھوں، پھر دونوں گالوں، پھر اپنے سینے پہ، اس کے بعد وہ اپنے لبوں پہ انگلی رکھتا سیریس سے لہجے میں بولا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رعایت کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ حیام کو ایک دم سانپ سا سونگھ گیا تھا، چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، وہ سوچتے ہی بے ہوش ہونے والی تھی۔ چلو شروع ہو جاؤ، پھر مجھے بھی شروع ہونا ہے۔ اب بھی اس کے لہجے میں بالکل سنجیدگی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ حیام کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے کے بعد اپنی مسکراہٹ ضبط کر پایا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی گھبراہٹ سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں شدید ٹھنڈے ہونے لگے تھے، جبکہ چہرے پہ پسینے کی بوندیں سردی میں بھی چمک اٹھی تھیں۔ واٹ؟ پھر سے بولو نہیں؟ ضامن کو اس کا نہ کہنا برا نہیں لگا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ کافی ریزرو سی شرمیلی لڑکی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس میں ذرا سی بھی بولڈنس نہ تھی، بالکل صاف شفاف اور معصوم سی تھی، لیکن کسی طرح سے زج کرنے کا موقع بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ ضامن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے قریب مقابل کیا تھا کہ وہ جو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی مزید گھبرا سی گئی تھی۔ اب بھی وہ اس کی قربت سے ایسے ہی پریشان ہوتی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ چلو میرا بچہ، میں انتظار میں ہوں کب میری بیوی خود میرے پاس آ کے کہے گی کہ سنو جی، آج موڈ میں ہوں۔ وہ ساری تمیز کی حدیں پار کرتا ہوا بولا تھا۔ ضامن، وہ روحانسی سی ہوئی تھی، کس طرح اس کی گرفت سے نکل کے اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ واٹ ضامن، تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ انکار کی سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ تمہیں یہاں سے ہی باہر روم سے نکال دوں گا، یا اس کھڑکی سے نیچے لون میں پٹک دوں گا، یا تمہارا ہاتھ پکڑ کے چھت پہ اس کپ کپا دینے والی ٹھنڈ میں چھوڑ آؤں گا۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ اب کی بار تیزی سے بولا تھا۔ حیام اس کا غصہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی، اور اس کی سزائیں سن کے تو وہ واقعی میں کپ کپا گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی لی اس نے ضامن کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا تھا۔ بمشکل اس کی آنکھوں پہ اپنے نازک ملائم سردی سے پڑتا ٹھنڈا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ مزید ضامن کے چہرے کے قریب لے کے گئی تھی، اور ہلکی شیپ سے بھرے اس کے گالوں پہ دھیرے سے اپنے نازک گداس گلابی لب رکھے تھے۔ اسی طرح اس نے اس کے دوسرے گال پہ بھی کس کی تھی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ ضامن کی آنکھوں سے ہٹائے تھے۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی، لیکن ہو نہیں پائی تھی، کیونکہ اب تک وہ ضامن کی سخت گرفت میں تھی۔ ضامن نے آنکھیں وا کر کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ مزہ نہیں آیا، اور ابھی صرف تم نے یہاں ہی کس کی ہے؟ وہ اس کو بغور دیکھتا بولا تھا۔ تب حیام نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس پہ مزید گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ مطلب کہ دوبارہ ٹرائی کرو بی بی، وہ بہت نارمل انداز میں بولا تھا، لیکن حیام کو اندر تک تپا گیا تھا۔ حیام کو پہلی بار اس پہ غصہ آیا تھا، اس کو ٹارچر کرنے کے علاوہ جیسے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتی بیڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ میں خود چھت پہ چلی جاتی ہوں اپنی سزا بھگتنے، کیونکہ مجھے یہ مزے نہیں آتے۔ آپ کو خوشی، سکون اور راحت ملتی ہوں، مجھے ٹارچر کر کے جا رہی ہوں میں، وہ تیز آواز میں کہتی دو پٹی کی چپل پاؤں میں اڑستی بولی تھی، اور غصے سے کہہ کے مڑ گئی تھی۔ ضامن کا اس کی بات سن کے زوردار کہا قابو پانے کے باوجود بھی کمرے میں گونجا تھا۔ حیام نے مڑ کے بھی کوئی جھرجھری نہیں لی تھی، وہ رکنا ہی نہیں چاہتی تھی یہاں۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کے باہر نکلتی، ضامن نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ایٹ لیسٹ مجھے شروع ہونے دو، اس کو بازوؤں میں بھرتا وہ آنکھ دبا کے شرارت سے بولا تھا، جبکہ حیام کا چہرہ مزید سرخ سا ہو گیا تھا۔ تم مجھے مزے نہیں دے سکتی، لیکن میں تو دے سکتا ہوں۔ وہ اب اس کو بیڈ پہ لٹاتا اس کے کان پہ جھک کے سرگوشی کرتا بولا تھا۔ حیام کے بدن میں کپ کپی سٹارٹ ہو گئی تھی۔
کتنا بے باک تھا وہ! دامن نے محظوظ ہو کے مزے سے اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ دیکھے تھے۔ ایسا محسوس ہوا تھا کہ سارے جسم کا خون اس کے چہرے پہ آ بکھرا ہو۔ "آر یو انٹرسٹڈ نا؟" وہ مزید اسے دج کرتے ہوئے بولا تھا۔ حیام نے اب اسے اپنی آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہر بار وہ اسی طرح اس کی مرضی ضرور جانتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اتنا اس کے بارے میں سینسیٹیو سا ہو گیا تھا کہ اس کو ذرا سی تکلیف دینے کے بالکل حق میں نہ تھا۔ "نہیں." وہ غصے سے بولی تھی۔ "بٹ میں تو ہوں انٹرسٹڈ." وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا اور کمبل اپنے اور اس کے اوپر پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ دوسرے دن وہ ایک بار پھر اسی جگہ اسی مقام پہ تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا بالکل نہ آیا تھا، اپنی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ کافی خفیانہ طریقے سے یہ بار کلب اس نے اپنی حراست میں لیا تھا، اور اب وہ سکون سے اسی کلب کی مینیجر کی سیٹ پہ بیٹھا مسکراتا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں کل والی لڑکی جو اسے آفر کر رہی تھی اس کے سامنے تھی۔ "ڈارلنگ کم ہیئر، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟" وہ سب کو اریسٹ کروا چکا تھا۔ پورے کلب میں جتنے کپلز یا نوجوان پارٹی تھی وہ سب اس کی حراست میں تھی، جبکہ اس کلب کے مینیجر ورکرز کو وہ آہنی ٹیم کے ساتھ بھیج چکا تھا۔ مختصر یہ کہ اب اس کلب میں وہ لڑکی اور صرف خود تھا۔ "میں یہیں ٹھیک ہوں." وہ رسانیت سے بولی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ "کل تو تمہارے یہ حسین سرخ لب، یہ قیامت جیسا سراپا، یہ خوشبو جیسا بدن صرف میرا تھا، اب وہاں بیٹھ کے کیوں مجھے ترسا رہی ہو؟" دارم چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے سر تپا دیکھتا بولا تھا۔ "کیا کام ہے یہ بتاؤ؟" وہ دو بدو بولی تھی۔ "کام تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں." اب وہ کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ "کیا شرط؟" وہ گھبرائی تھی۔ "شرط بعد میں، فی الحال تم میرے ساتھ چلو روم میں ڈارلنگ، کل کا وعدہ یاد ہے نا؟" اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے اٹھاتا بولا تھا اور اسے لے کے کلب سے باہر چلا گیا تھا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ بات لے کے کچن میں آ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا شاید کہ وہ کچن میں کچھ بنانے کی غرض سے آئی تھی۔ چاہتی تھی کہ کچھ اسپیشل اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اب تک اس نے دامن کے لیے کچھ نہ کیا تھا، یا اسے موقع ہی نہ ملا تھا اور نہ ہی دامن اسے کچھ کرنے دیتا تھا۔ وہ خود بھی کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے بور سی ہو چکی تھی۔ دامن آج جا رہا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بنائے، تب تانیہ بیگم کچن میں داخل ہوئی تھی۔ "کک نہیں آیا آج کیا؟" فریج کی طرف بڑھتی دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے بولی تھی۔ حیام کو پہلی دفعہ انہوں نے یہاں دیکھا تھا۔ چونکنا تو بنتا تھا۔ "پتہ نہیں ماما۔" حیام نے مشکل سے ہی سہی لیکن منہ سے یہ لفظ نکالے ضرور تھے، جبکہ تانیہ بیگم رخ موڑ کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھیں۔ اس کے ماما کہنے پہ وہ مزید چونک گئی تھیں۔ "نائس آف یو، لیکن آپ کو خیال آ گیا کہ یہاں کوئی ماما ٹائپ کی چیز بھی اس گھر میں رہتی ہیں؟" دودھ گلاس میں ڈالتے ہوئے وہ نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ "کیا مطلب ہے آپ کا؟" وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ "میرا مطلب صاف اور سیدھا ہے۔ اگر میں نے آپ سے بات نہ کی تو آپ نے مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ میری ناراضگی دامن سے تھی، آپ سے نہیں." دودھ کے گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے اب فلیور ان میں ڈال رہی تھی کہ دودھ کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ "ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی میں ہیزیٹیٹ ہو رہی تھی بس، اور ویسے بھی آپ سے ڈر بھی لگتا ہے مجھے." وہ کوکنگ رینج پہ ہاتھ جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ "بہرحال آپ ڈرا نہ کریں، ایزیلی جب دل چاہے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اب یہاں کیوں کھڑی ہیں، کک کو کال کرواتی ہوں، وہ آ جائیں گے تو ناشتہ ریڈی کر لیں گے خود، آپ پریشان نہ ہوں." وہ اس کا گال تھپ تھپا کے ذرا سا مسکرائی تھی۔ "لیکن میں خود بنانا چاہتی ہوں آج، آپ کک کو منع کر دیں." وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ "نہیں دامن اور پھر آپ کے ڈیڈ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہی ہیں، سو آپ نہ کرو۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آئی پرومس." وہ یقین سے بولی تھی۔ "اچھا پھر یہ میں ملک دے آتی ہوں عدیل کو، پھر ہم دونوں مل کے بنائیں گے." وہ کہہ کے مڑ گئی تھی۔ حیام کو لگا تھا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بہرحال وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ بھرپور نیند لے کے وہ دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھیں کھول کے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھ رہا تھا جہاں کا حصہ خالی تھا۔ اوہ مین سرپرائز، دیر سے سو کر بھی جلدی اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس نے حیام کا تکیہ اٹھایا تھا اور اس پہ کس کی تھی، ساتھ میں اس کی بسی ہوئی خوشبو خود میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ سہی اس کا تکیہ ہی سہی۔ کمبل ہٹاتا وہ کپڑے لے کے باتھ روم چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کے نکلا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس وقت اس نے بلیو جینس پہ وائٹ پلین شرٹ پہن رکھی تھی۔ دراز سے نکال کے گھڑی کلائی میں باندھی تھی اور خود پہ اچھا خاصا پرفیوم چھڑکا تھا۔
ابھی وہ تیار ہی ہو رہا تھا جب فون بیپ ہوا تھا۔ پرفیوم کی بوتل وہ ڈریسنگ پہ واپس رکھ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تھا جہاں اس کا اور حیام کا فون ساتھ ہی رکھے تھے۔ اپنا موبائل چیک کرنے کے بعد اس نے حیام کا موبائل ہاتھ میں لیا تھا۔ ویسے وہ کبھی اس کا موبائل ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن اچانک اس نے کھول لیا تھا اور یہ وجہ موبائل کا بجنا تھا۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کے اس نے پہلے واٹس ایپ آن کیا تھا جس میں وجیہہ کا کوئی میسج تھا۔ واٹس ایپ بند کر کے اس نے فیس بک کھولی تھی کیونکہ اس کی ہی نوٹیفیکیشن اسکرین پہ شو تھی۔ نہ جانے کون ٹیک کرتا رہتا ہے تمہیں۔ وہ اب بیڈ کے باقاعدہ چیک کرنے لگا تھا، لیکن ہوش میں تو تب آیا تھا جب میسنجر کی رنگ ٹون ہوئی تھی۔ اسکرین کے ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن میں وہ بھیجنے والے کا نام پڑھ چکا تھا۔ ماریا کا نام پڑھ کے وہ چونک سا گیا تھا۔ اس کا دھیان اس طرف گیا تھا کہ حیام اس سے رابطے میں ہے۔ پہلی فرصت میں سب چھوڑ کے اس نے میسنجر آن کیا تھا۔ ماریا کی چیٹ کھولی تھی۔ مارننگ کا میسج سین کیا تھا جبکہ ماریا کی بھیجی ہوئی پہ دیکھ کے وہ تندیہ مسکرایا تھا۔ او سو مل گیا تمہیں تمہارا برہان۔ وہ پک کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ چیٹ بیک کر کے اس نے اور نیچے دیکھا تھا اور ایک سیکنڈ نمبر کی چیٹ دیکھ کے وہ ایک دم کھڑے سے اٹھ گیا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ غصے سے چلایا تھا۔ جیسے جیسے وہ چیٹ اوپر کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ حیام! وہ ایک دم تیزی سے بنا اپنے غصے سے قابو کیے چلایا تھا۔ حیام جو کچن میں کام کر رہی تھی اس کی آواز سن کے بالکل نہ اچھلی تھی کیونکہ اتنی نیچے آواز بالکل نارمل سی آئی تھی۔ وہ کام چھوڑ کے اوپر ہی طرف آئی تھی۔ ناشتہ ویسے بھی ریڈی کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ! وہ کمرے کا دروازہ کھول کے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ دامن کا موڈ بالکل جج نہ کر سکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس کیسے اس گھٹیا شخص سے باتیں کر سکتی ہو، اور وہ بھی اتنی چیپ باتیں؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا درشت لہجے میں چلایا تھا۔ حیام نے اپنا موبائل اس کے پاس دیکھا تھا اور اب چیٹ دیکھ کے اس کے پیروں سے زمین سے نکل گئی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے دامن کی طرف دیکھنے لگی تھی اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا حیام، بتاؤ کیا سچ ہے؟ وہ ذرا دیر میں ہی پوری چیٹ پلس آئی ڈی کو سرچ کر چکا تھا اور اب دیکھ کے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ہکلائی تھی۔ منہ میں جیسے سارے الفاظ رہ گئے تھے اور باہر آنے سے انکاری تھے۔ واٹ ربش! اب تم مجھے دھوکہ دو گی، مجھے چیٹ کرو گی، ہماری پرسنل سب کو بتاؤ گی جا کے؟ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کرتی رہی ہو تم؟ اس کے ریشمی بال مٹھی میں لے کے وہ آنکھیں نکال کے چلایا تھا۔ دامن مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر صفاقی لہجے پہ آنسو نکل آئے تھے اور اب دامن نے جس سختی سے اس کے بال پکڑے تھے اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو حیام، اس کو بے دردی سے چھوڑتا۔ وہ بولا تھا۔ حیام اپنا بیلنس قابو نہ کر پائی تھی۔ اس قدر جھٹکے سے بیڈ پہ وہ الٹی گر چکی تھی۔ یہ میری نہیں ہے، بلیو می! وہ سرعت سے بیڈ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے جیسے محسوس ہوا تھا کہ اس سے سب کچھ اس وقت چھینا جا رہا ہو۔ تمہارا یوزر نیم ہے یہ، مجھ سے جھوٹ نہیں کہو، اور جو سب تم نے باتیں کی ہیں اس گھٹیا نیچ شخص سے، وہ سب تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ اسے کون بتا سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ وہ واپس اسے بیڈ پہ دھکا دیتا بولا تھا اور اس کا موبائل اس کے پاس بیڈ پہ ہی پھینکا تھا۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، پلیز ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ چیختی ہوئی روتی ہوئی بولی تھی، لیکن دامن کو کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ نہ جانے ان کچھ منٹوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی عقل کام کرنا بند ہو گئی تھی۔ میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا، جو دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ تھک ہار کے بیڈ پہ بیٹھا تھا اور سر نیچے جھکا لیا تھا۔ چہرہ اس کا سرخ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ چہرے کے تاثرات کافی حد تک خطرناک بگڑے ہوئے تھے۔ دامن آئی لو یو ریئلی! وہ اٹھی تھی مزید اس سے آگے کہتی، لیکن دامن کی سرخ آنکھوں نے اسے بولنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ ایک دم سہم سی گئی تھی، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے سے مت دیکھیں مجھے۔ اب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ سب سے چھپا کے تمہیں اپنے پاس رکھا کہ کوئی بھی اپنی غلط نگاہ سے تمہیں نہ دیکھ سکے، لیکن تم نے تو مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو دھکا دیتا اٹھاتا اور اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ دامن آپ کو بتانا چاہتی تھی سب۔ زمین سے موٹی ماتھا سہلاتی اٹک اٹک کے بولی تھی، لیکن وہ تو کمرے سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ روانی سے آنسو اس کے چہرے پہ پھیلتے جا رہے تھے۔ کیا ایک بار پھر اس کی زندگی سی موڑ پہ آ گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر وہ جل گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر اس نے خود کو برباد کر لیا تھا؟ اوکے، سو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تو میں زیادہ لانگ ایپیسوڈ دے رہی ہوں تاکہ ہم جلدی سے ناول کو وائنڈ اپ کریں۔ ابھی بھی اس کے کافی پیج رہتے ہیں، سو ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 ایپیسوڈ مزید لگ جائیں۔
آپ لوگ تب تک کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں جا کے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔